الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا ذوي التكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء زعماء مشائخ اکابرین ملت اور میرے تمام اہل ایمان ہم مسلک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے دل رکھنے والے دوست، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فقیر کو بہت عزت کے ساتھ یہاں پر قبول فرمایا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جس منصب پر جس مقام پر اس فقیر کو بٹھایا ہے، اس میں میری کسی کاوش کی، میری کسی اہلیت کی کوئی دخل نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اب اسی پر بھروسہ ہے کہ اس کے مناسب احوال اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملت کی امیدوں کے مطابق اللہ پاک مجھے پورا کر رکھے۔ بغیر کسی تمہید کے کافی وقت بھی گزر گیا ہے، اور جو مفصل بیان حضرات کا ہوا، اور خاص کر شاہین ملت، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا علامہ سایہ صاحب حافظہ اللہ کا بیان ہوا، اس کے بعد گنجائش نہیں کوئی لمبا بیان کرنے کی، لیکن اسی کے تتمہ کے طور پر دو چار باتیں اگر ذہن میں آئی ہیں تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، اور یہ ختم نبوت کا منصب ہے ہی اس لیے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا کر یہ اس کا فضل ہے، اس کی حفاظت کا نام لکھوانے کے پر اللہ کا فضل ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جو لشکر ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں، سب سے بڑی دشمن کو مروایا سب سے ضعیف مخلوق کس سے؟ مچھر سے، مچھر سے۔ اور سب سے مکرم معظم مشرف شخصیت سید الرسل رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ دونوں شخصیتیں اس وقت ساری زمین پر بھاری تھی، تو ان کی حفاظت فرمائی کس سے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ دیکھیں، میں ایک واقعہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی نبوت کے اثرات کو تا ازل قائم رکھنے کے لیے، تا ابد قائم رکھنے کے لیے جو نظام دیا ہے، اس پروگرام کی ابتدا کیسے شروع فرمائی؟ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، آیات نازل ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ابتدائی صورتوں کے مطابق ملت کی تربیت شروع کی، اور اپنے صحابہ کو، جو چند افراد تھے اس وقت، یہ آیات سنائیں کہ رات کو اٹھا کرو اور اس میں اعمال کیا کرو، قیام لیل، اور اس میں کے اعمال سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سنایا، جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، وہ شروع ہوئے۔ آپ نگرانی فرماتے تھے، راتوں کو جاتے تھے ان کے گھروں میں، دیکھتے تھے کہ وہ کیا شغل کر رہے ہیں۔ ایک دن گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، لیکن بہت آہستہ، دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کھڑے رہے، پھر گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دیکھا کہ آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام لیل کر رہے ہیں، لیکن اونچی آواز۔ کہا کچھ نہیں، سنا۔ صبح کو جب نماز ہوئی، نماز کے بعد ایک مجلس ہوا کرتی تھی، آپ کوئی خواب ہوتا سنتے، تعبیر دیتے، کوئی اپنا خواب ہوتا وہ سناتے، کوئی ارشاد فرمانا چاہتے، وہ مجلس تھی۔ تو اس مجلس میں ارشاد فرمایا، ابو بکر، میں رات آیا تھا، میں نے دیکھا کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، بہت آہستہ پڑھ رہا ہے، تو آہستہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ آہستہ بھی ویسے ہی سنتا ہے، ان کی آواز سے بھی ویسے ہی سنتا ہے، تو میں خام خواہ زور کیوں لگاتا؟ میں نے آہستہ اسی کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا، میں نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا ذرا اونچا پڑھا۔ پھر حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ عمر، میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، اونچا کیوں پڑھ رہا تھا؟ تو انہوں نے ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جہاں تیری آواز جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، اس لیے اونچا پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ذرا آہستہ پڑھا۔ اب علماء اللہ پاک نے علوم نبوت کے وارث بنائے، انہوں نے غور شروع فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ دونوں درست فرما رہے تھے، کام دونوں کا، جواب دونوں کا درست تھا، لیکن ایک کو اونچا پڑھنے والوں کو نیچا آہستہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اور آہستہ پڑھنے والے کو ذرا اونچا پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو حکمت کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
کہ میں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، گویا میں اخلاق کی تہذیب کے لیے بھیجا گیا ہوں اور اس کو اونچی سطح تک پہنچانے تک بھیجا گیا ہوں۔ اور چنانچہ آپ نے تربیت کی، اسی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ نہایت پستی میں گرے ہوئے معاشرے کے افراد کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ہم سب یہی کہتے ہیں کہ وعلی آلہ و اصحابہ الذین ہم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ دیکھیں جب علماء نے غور کیا تو فرمایا کہ عمر کو آہستہ پڑھنے کا حکم فرمایا، ابو بکر کو اونچا پڑھنے کا، کیوں؟ ایک تو یہ وجہ کہ ان کے اس عمل کے ثواب کو مزید بڑھانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ کہ پہلے وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے، جیسے بھی پڑھ رہے تھے، اب جب حضور کا ارشاد ہوا تو اب حضور کے ارشاد کے مطابق آہستہ پڑھنے والا ذرا اونچا پڑھے گا اور اونچا پڑھنے والا ذرا دھیما پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا، تو اس سے کوئی پوچھے گا عمر کل تک تو یوں تھا، آج یوں کیوں؟ اور ابو بکر سے پوچھیں گے کہ کل سننے والے کو سنا رہے تھے، آج اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ آج اپنی دلیل پیش نہیں کریں گے، کہیں گے حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم۔ تو معلوم ہو، سبق یہ ملا کہ ہر عمل کو ایک اپنی، اچھا عمل بھی ہو مستحسن، ایک اپنی رائے سے عمل کرنے میں جو فائدہ ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یا سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عمل کرنا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا آپ کے اس ارشاد نے ان کے عمل وہی رہا لیکن ثواب میں زیادتی ہوئی۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی۔ دوسری حکمت یہ کہ اس امت کا مزاج اللہ نے اعتدال میں پر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اللہ نے چونکہ اس امت کو اور اس کی تعلیم کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یہی آخری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزاج معتدل دیا۔ کیوں؟ اعتدال اصل صحت ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ نبض کے اعتدال کو صحت کہتے ہیں، حکیموں سے پوچھو، وہ بھی اعتدال کو صحت کہتے ہیں، اخلاق کے اعتدال کو صحت کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک والوں سے پوچھو، وہ نمکیات کے اعتدال کو صحت کہتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط سے بچنا، اعتدال، یہ اصل کمال ہے۔ اور چونکہ اس شریعت کا مزاج اعتدال پر رکھا گیا ہے تو ہر عمل میں اعتدال کی تعلیم اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ اس اعتدال کی وجہ سے یہ اس امت کی وسعت کا دائرہ جب اقوام عالم پر پھیلے گا تو یہ اعتدال میں ہم آہنگی، اعتدال کی وجہ سے ان کے مزاج میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ جیسا کہ اونچا پڑھنے والا جب دھیما پڑھے گا اور دھیما پڑھنے والا ذرا اونچا پڑھے گا تو دونوں ایک آواز میں ہم آہنگی ہوگی، مزاج ایک جیسا ہوگا۔ تو ایک یہ حکمت تھی کہ اعتدال کی تعلیم دینی مقصود تھی۔ تیسری حکمت، امت میں کچھ فتنے پیدا آنے تھے قیامت تک کے لیے، تو ان دونوں کو کی تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا طریقہ بہترین ہو، کہ یہ امت کے امام بننے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ایک دفعہ سنایا، فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، اس میں میرا
اور میری امت کے اعمال کا وزن کیا گیا ہے، توازن کیا گیا ہے۔ ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا، صدیق اکبر سے لے کر آخری امتی تک میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر ترازو پھر رکھا گیا، مجھے اتار لیا گیا اور میرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا، میرے والے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا۔ پھر اس کا وزن کیا گیا تو ایک طرف ابو بکر کا پلڑا اور دوسری طرف پوری امت کا پلڑا، تمام صحابہ سمیت ابو بکر کا پلڑا بھاری۔ پھر ترازو رکھا گیا، پھر ابو بکر کو اتار لیا گیا، میرے اور ابو بکر کے سوا اب میرے والے پلڑے میں ابو بکر کی جگہ پر عمر کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا۔ پھر وزن کیا گیا تو عمر کا پلڑا بھاری رہا اور پھر ترازو رکھا گیا، پھر عمر کی جگہ کو بھی اتار لیا گیا تو اور اس میں عثمان کو رکھا گیا، تو دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا تو اس وزن کیا گیا، عثمان کا پلڑا بھاری رہا۔ تو یہ 3 وزن ہوئے اور اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی کہ ان تینوں، شاید یہ حکمت ہو کہ ان تینوں کو متنازع بنانے کی کوشش ہوگی بعض لوگوں کی طرف سے، تو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ ان کا مقام ہے کیا، اور چوتھے کے بارے میں تنازع نہیں کھڑا ہونا تھا، اس لیے ان کو رکھا بھی نہیں گیا، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اگر وزن کیا جاتے تو اپنے وقت کے بہتر صدیق تھے اور ساری زمین پر بھاری تھے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دونوں کی تربیت کے لیے کی خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، جا کر دیکھتے تھے ان کے اعمال۔ تو تیسری حکمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امت میں ایک فتنہ آنا تھا اور وہ فتنہ تھا خود رائی کا، خود رائی کا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آیت کریمہ باب التفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت کے بارے میں ایک تابعی کو اشکال ہوا کہ یہ آیت ہمیں روک رہی ہے امر بالمعروف سے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور جبکہ دوسری آیات ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے رہی ہیں، تو ہم اس میں تطبیق کیسے کریں، سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے ایک صحابی کے پاس گئے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا کہ انہوں نے کس صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا، پوچھا یہ کہ مجھے اس میں یہ اشکال ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ تم صحیح آدمی کے پاس آئے ہو، اس لیے کہ مجھے خود یہ اشکال ہوا تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جاؤ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اذا رأیتم ہوا متبعا وشوہا مطاعا والدنیا مؤثرة وإعجاب كل ذی رأی برأیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم انفسکم، یعنی جب تم دیکھو کہ عام طور پر امت کا مزاج یہ ہو گیا ہے، لوگ سنت کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگ گئے، اذا رأیتم ہوا متبعا،
وشح مطاعن، بخل اور سخاوت کے تقاضوں میں جب ٹکراؤ ہو تو لوگ سخاوت کو چھوڑ کر بخل کو اپنانے لگ گئے، اور جب تم دیکھو کہ والدنیا مؤثرۃ، اور آخرت اور دنیا کے اعمال کا تقابل ہو، خواہش پہ ایک طرف آخرت کا فائدہ ہے ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے، تو لوگ آخرت کے فائدے کو پس پش ڈال کر دنیا کے فائدے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب یہ مزاج بن جائے تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چنداں فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس وقت لوگوں کو کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ جو کوئی تھوڑا بہت کر رہے ہیں تمہاری تبلیغ سے چڑھ کر وہ اور دوسری طرف پھر جائیں۔ اس لیے اپنی فکر زیادہ کرو، مایوس نہ ہو، یہ اس وقت کے لیے ہے۔ تو اس وقت سے خود رائی کے گویا داعیے کو مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ اپنی رائے پر عمل نہ کرو بلکہ نبی کی سنت اور طریقے کو دیکھو۔ اسی مزاج کی وجہ سے بنانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ایسی کی ہے کہ زمانہ تھوڑا پایا ہے، زمانہ تھوڑا پیا ہے۔ دیکھو کل 63 برس کی عمر ہے، 40 برس تو کوئی احکام نہیں، وہ 40 برس نہ ایمان کی بات ہے، نہ کتاب کی بات ہے، نہ وحی ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی نیک عمل کی تلقین ہے، کوئی دعویٰ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی حفاظت ان 40 برس تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی مربیوں کو ہٹا کر اپنی خود ذاتی نگرانی میں ان کی تربیت فرمائی ہے، اور آپ کے اخلاق کو اس معیار پر پہنچایا ہے کہ کل کلاں کو جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی اسی 40 سالہ زندگی جس میں کوئی احکام فروعی حکم نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، نبوت کی بات نہیں، اسی زندگی کو پیش کر کے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سوائے دیانتدار، صادق اور امین کے اور کچھ نہیں پایا۔ تو گویا 40 برس آپ کی زندگی کے صرف ہوئے کہ نبوت کی بنیادیں بھری گئیں، کہ آپ کے اخلاق ذاتی طور پر بہترین رہے اور معاشرے کے بگاڑ کا کوئی اثر آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے وجود پر نہیں آیا۔ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ نبوت کے بعد 13 برس کی زندگی، مکی زندگی میں سارا زور انفرادی تربیت پر ہے، رات کے اعمال، جہاد نہیں، صبر کرنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھنا ہے، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ذکر کرنا ہے، مراقبہ ہے، لا الہ کی ضربیں لگانی ہے، اللہ کے ذات و صفات میں مراقبہ کرنا ہے، یہ ان چیزوں کا، اور صبر کرنا ہے، جو دشمنوں کی ایذاؤں کا جواب نہیں دینا، جہاد نہیں کرنا۔ تو یہ نفس کی تربیت جو آج کل اس زمانے میں مسلمان بچوں کی ہماری وہ تربیت نہیں رہی، بہت ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات خراب ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے اور مربی بنا کر بھیجے بس، اور سکھایا، اور قرآن کی تعلیمات صحابہ کے جسموں کے اندر داخل کی، روحوں کے ان کا مزاج بنایا، پھر جنگوں میں آزمایا، خلوتوں میں آزمایا، معاملات میں آزمایا، خوشی میں آزمایا، صبر میں آزمایا، یہاں تک کہ ایسی جماعت بنائی، ایسی تربیت عطا فرمائی، اور کہ اس تربیت کے اثرات آج تک امت کے اندر نظر آتے ہیں، آج تک نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی محنت کا نتیجہ قیامت کے دن اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ ان کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، لیکن ہر نبی کے ساتھ امت ہوگی، جنتیں جائیں گے، اور ہر نبی کی اور اس کی امتوں کی صف
الگ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گے، اور ان میں نوح علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، جن کی تبلیغ کا زمانہ 950 سال ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر کی تلقین تبلیغ کے اثرات یہ کہ صرف 50 آدمی، پھر آگے چلیں، یوں چلتے سارے انبیاء کی مشترکہ محنت کا ثمرہ 40 صفیں ہوں گی۔ فرمایا 40 صفیں کل انبیاء کی ہوں گی، اور میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور یہ صرف 23.5 برس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لو، کسی شخص نے اپنے آخری وقت میں یہ نہیں کہا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا کر چلا۔ جس نے کیا، جو کچھ کر سکتا تھا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اکیلے تھے، جب جانے لگے 1,40,000 صحابہ اور شاگردوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر کہا کہ میں تم میں رہا ہوں، مجھے حکم ہوا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تم نے نہیں کیا، رسالت میں میری پیغام پہنچایا، تو میں نے اپنی دانش میں وہ پیغام پہنچایا، اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ کہو گے کہ اسے سب نے مل کر کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ آپ نے آسمان پر اٹھا کر یہ سر اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ 3 مرتبہ ایسا فرمایا، پھر اعلان فرمایا، گویا جیسے خلافت دی جاتی ہے آج مشائخ میں کہ جب کسی شاگرد کو تیار کر لیتے ہیں، یا اساتذہ شاگرد کو تعلیم طالب علم کی مکمل ہوتی ہے، اسے سند دے کر اس کے سر پر پگڑی رکھ کر کہتے ہیں جاؤ اب تم میں علم کی مناسبت پیدا ہو گئی ہے اور نسبت کا حصول آ گیا ہے، آگے جا کر پہنچاؤ۔ ایسے ہی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس چاہیے کہ جو اس وقت موجود ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے۔ میرے دوستو، اتنی مضبوط بنیادوں پر اللہ کے رسول نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور پھر وراثت نبوی، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ختم نبوت کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ ایسا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نبوت کا بوجھ، نبوت کی امانت اور اس کی ڈیوٹی نائب نبی، وارث نبوت، یہ غیر نبی کو دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت تیار کی گئی ہے جس کا اعلان خود اللہ نے وحی میں کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اتنی مضبوط جماعت اللہ نے اس نبوت کے پھیلانے کے لیے اکٹھی فرمائی، اور یہ پھیلے، اور صحابہ کا مطمع نظر جو جہاد کیا محض زمینوں کے قبضہ کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیج عقبہ پر پہنچے، اس وقت کی معروف زمین وہاں تک تھی، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اپنا گھوڑا سمندر کے کنارے تھوڑا سا پانی میں اتارا، اور آسمان سے نگاہ اٹھا کر مخاطب ہوئے کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تیرے دین کو ہم پوری زمین تک پھیلائیں، زمین یہاں تک ہے، ہم پہنچے ہیں، اس سے آگے بھی ہوتی تو ہم پہنچتے، اب ہم نے تو معلوم ہوا وہ اشاعت دین کے لیے نکلے تھے، اور اسی لیے جو رکاوٹ آتی تھی اس کو دور کرتے تھے اور جہاد فرماتے تھے، تو مقصود یہی تھا۔ تو اللہ نے وہ دین، اس دین کا امین، وہ وراثت ہمیں دی ہے۔ الحمدللہ یہ ختم نبوت یہ قائم رہے گی، اس لیے کہ انسان کی ہدایت وابستہ ہے نبوت سے۔ اگر نبوت
کا نور اور علم بالکل ہی ختم کر دیا جائے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی حجت پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے نبوت کا تو رہنا ہے، لیکن پہلے نبی مختلف آتے تھے، مختلف جگہوں پر آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اب جو کچھ اللہ نے دینا تھا انسان کی ہدایت کے لیے حضور کو مکمل شکل میں دے کر اعلان فرما دیا۔ آسمانوں میں بھی اعلان فرمایا، نبیوں کو بھی بتایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ اللہ کا خطاب اپنے مقبول، اپنے معصوم پیغمبروں انبیاء کے ساتھ اس انداز کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ان کو مقرر کیا جا رہا ہے، اور اسی کے اسی عہد کی تکمیل کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضور کے زمانے میں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد آپ کے زمانے میں کوئی نہیں آئے گا، پھر ان سے یہ تاکید کے لیے لیا گیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو یہ بتائیں کہ وہ نبی آئے گا اور اس کی امداد کرنی ہوگی، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی کرتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا، یہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کو رکھا گیا محفوظ تاکہ حضور کے زمانے میں آئیں اور اس آیت پر نفس الامر میں بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور اپنی موجودگی میں اپنے خود اس امت کی، اس شریعت محمدی کی مجتہد کی حیثیت سے کام کریں، اور امام مہدی کے ساتھ غلبہ اسلام کی تحریک کو چلائیں اور نقطہ عروج تک پہنچائیں۔ ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو گلیوں میں چلتا ہوا نہ دیکھیں گے، اور یہ بھی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ 7 برس کی مدت تک کا پر پھیل جائے گا وہ اس کی مدت، اور اس میں مہدی بھی تشریف لائیں گے، عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، اور دونوں مل کر حکمرانی کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا کا، گلوبل ویلیج کا، مذہب قرۂ ارض کا صرف اسلام ہوگا۔ ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے۔ ختم نبوت اسی بات کا اعلان ہے کہ ہمیں مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس کام کے اندر لگا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، جذبہ ایثار عطا فرمائے۔ یہ ہے کانٹوں کا رستہ، خاردار رستہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے توقع ہے، جب اللہ نے کھڑا کیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ مایوس نہیں فرمائیں گے، وہ امداد فرمائیں گے۔ یہ کام ہوگا، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں پھر آپ حضرات کا شکریہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اتنی دیر میری بات سنی، کسی وقت کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ مجاہدوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی اللہ پر محنتیں، اور آپ کی یہ سارے نظم و نسق چلانے کا جو محنت آپ نے کی ہے دن رات، اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی حفاظت اور اشاعت اور ناموس رسالت کے عنوان سے کام کرنے کی اس زمانے میں بھی ہم مسکینوں کو ان میں شمار فرمایا ہے۔ اے اللہ تو قبول فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے اکابر کا سایہ ہم پر قائم رکھ، جن بزرگوں کی میراث سے ہم نے یہ بات پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ان حضرات کو کہ ہر وقت ذہن میں یہی خیال رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں ہم کوئی کام دین کی اشاعت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تحفظ کے ناموس کے تحفظ میں کام کر سکیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ اللہ بھی تمام مریضوں کو بھی شفاء عطا فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک دین دنیا کی ہر سعادت نصیب فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ، اور اس ملک کو صحیح معنی میں دار اسلام بنائے، اور طالبان کو اللہ پاک جس ہمت کے ساتھ انہوں نے اب تک یہ مرحلہ طے کیا ہے، اے اللہ پھل کھانے کا وقت ہے، اب انہیں کو بھی اب بھی استقامت پر رکھ، اور مخلوق کے شر سے محفوظ فرما، اور ان کے اچھے اثرات ساری دنیا میں پھیلا، اور ہمارے ملک کو بھی یہ سعادت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ اس بات کو سمجھیں، ان کے دلوں سے اللہ پاک یہ رعب نکالے لارڈ میکالے کے نظام کا اور کفر کے نظام کے، اور یہ جمہوریت وغیرہ کی جو یہ خلافت کو چھوڑ کر ان راستوں پر چلے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ملتان کی کانفرنس کو بھی، اور جو قراردادیں اب دی گئی مطالبات رکھے گئے ہیں، اللہ ان سب کی منظوری کے لیے راستے کھول دے، اور لوگوں کے دلوں کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور اس کام کو محفوظ رکھے۔ جو کام ہوا کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، چلنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔